كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود و سلام اور حمد ثنا کے بعد اللہ رب کائنات نے ایمانداروں سے اس آیت مبارکہ میں خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچ لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے، واتقوا اللہ، اور پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بڑی زبردست وارننگ دے دی گئی ہے، ایمان والوں سے تخاطب ہے، کافروں اور عام انسانوں سے نہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں ان سے تخاطب ہے، ان سے بات کر رہے ہیں اللہ رب کریم، اور بڑی زبردست وارننگ دی ہے گویا۔ ایک تو یہ کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور اس پس منظر میں فرمایا میرے سے ڈرو، اتقوا اللہ، بے خوف اور نڈر ہو کے زندگی نہ گزارو، یہ تمہیں برباد کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ اس تقوی اور اللہ کے اس حاوی علم کو پیش نظر رکھتے ہوئے تم یہ سوچو اپنے دل میں کہ کل کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے یعنی اس زندگی کے بعد جو آگے زندگی ہے اس کے لیے تمہارے پاس کیا ہے، یہ آج سوچ لو۔ اور پھر فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ایمان والو۔ تو اللہ رب کائنات نے اگلی آیت میں فرمایا تم ایسے نہ بن جانا جو اللہ کو بھول چکے ہیں، اگر ایسے بن گئے جیسا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو بھول چکے ہیں تو پھر اللہ تمہیں ایک سزا دے گا، تمہارا اپنا مفاد وہ نسیان کرا دے گا، تم اپنا بھلا بھی نہیں سوچ پاؤ گے۔ اس میں بڑی زبردست سرزنش آ گئی ہے کہ اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا اس کی سزا تمہیں یہ ملے گی کہ تمہیں اپنا مفاد جو ہے وہ بھلوا دیا جائے گا، تم اپنا مفاد بھی نہیں سوچ پاؤ گے کہ تمہارا اپنا فائدہ کس بات میں ہے، پھر جاہلانہ زندگی گزارتے رہو گے اور موت آ جائے گی، اور پھر اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت۔ یہ سزا ہے کس بات کی؟ اللہ کو بھول جانے کی۔ لا تکونوا، نہ ہو وہ، کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو بھول چکے ہیں، فانساہم انفسہم، اللہ ان کو نسیان کرا دے گا ان کا اپنا آپ، وہ اپنے آپ کے مفاد کی چیزیں بھی نہیں سوچ پائیں گے۔ اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ اللہ کے حکم کے نافرمان ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، قرآن پاک میں ہے کہ جو فاسقین ہیں نا اللہ کے نافرمان، اللہ ان کو اپنے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ راستہ کس کو ملتا ہے؟ یہدی الیہ من اناب،
اس کو ملتا ہے جو اللہ کی طرف آنا چاہے. یہدی الیہ من ینیب، جو آگے کے لیے بھی یہ سوچے کہ میں نے اللہ کی طرف جانا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے. ہدایت بہت قیمتی چیز ہے، بغیر مانگے، بغیر انابت، بغیر تلاش کیے نہیں ملتی. اور جو انابت نہیں کرتے، جو مانگتے نہیں ہدایت، متلاشی نہیں ہدایت کے، وہ فاسق ہیں. اور فاسقوں کو اللہ فرماتا ہے میں گمراہ کر دیتا ہوں، وہ بھٹکتے رہیں اس دنیا میں، ان کی آخرت نہیں بنتی. اگر ایک انسان انہی 2 آیتوں پہ غور کر لینا، انسان کی زندگی بن جائے. ایک تو یہ بات کہ ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آگے ایک زندگی ہماری قائم ہونی ہے، اس پہ نظر ہونی چاہیے آج. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور پھر تیاری کریں اس کی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب ہے؟ متی الساعہ؟ آپ نے فرمایا ما اعددت لها، ارے یہ پوچھتا ہے قیامت کب ہے، یہ بتا اس کے لیے تیاری کیا ہے تیرے پاس. یہ مت پوچھ کہ قیامت کب ہے، یہ غور کر کہ اس قیامت کے لیے تیرے پاس کیا ہے. یہ تو سوچ بے معنی ہے کہ قیامت کب ہے، وہ تو جب آنی آ جائے گی. تیری فکر یہ نہیں ہونی چاہیے کہ قیامت کب ہے بتایا جائے، یہ ہونی چاہیے کہ تیرے پاس ہے کیا. ما اعددت لها، بڑا تنبہ فرما دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ما اعددت لها، ارے تیری تیاری کیا اس کے لیے، یہ بتا مجھے. کانپ گئے صحابی، کانپ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کوئی بڑا عمل نہیں ہے، البتہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ عمل ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا پھر جو میرے ساتھ محبت کرے گا وہ اللہ کا فرما بردار بنے گا. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کے داعی ہو تو پھر میری اتباع کرو، پیروی کرو. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی ہر ادا پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے. اتباع کا معنی یہی ہے کہ پیچھے پیچھے رہنا. تباع کا عربی زبان کا لفظ ہے. ہم کہہ دیتے ہیں کہ فرما برداری کرنا، اتباع کرنا نہیں. عربی لفظ کی مزاج کو سمجھیں. فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے رہیں. عقیدے میں میں جدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ رہو، عمل میں جدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ رہو، اخلاقیات میں جدھر جا رہا ہوں میرے ساتھ رہو، حقوق الانسان میں جدھر جو میرا رویہ اس کے ساتھ رہو. فاتبعونی یحببکم اللہ، پھر اللہ کی محبت تمہیں آ لے گی. ایک اور حدیث عرض کروں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی ایک دوسرا موقع ہے کہ جناب قیامت کب ہے. اس کا جواب ایک اور انداز میں آپ نے دیا. آپ نے فرمایا بھائی یہ تو پکی عمر میں ہے نا، اور یہ سامنے بچہ بیٹھا ہے، جب یہ بوڑھا ہوگا نا تیری قیامت آ چکی ہوگی. بس یہی سوچ لے. تو اس بڑی قیامت کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ تو اپنی قیامت کا سوچ، اپنی قیامت کے حوالے سے سوچ، تیری قیامت کب آئے گی. آپ نے فرمایا یہ بچہ سامنے بیٹھا ہے میرے، یہ جب اگر یہ زندہ رہا بڑھاپے کو پہنچا اس وقت تک تیری قیامت آ چکی ہوگی. اشارہ کیا تو موت میں آ چکا ہوگا، اور موت کے بعد قیامت کے آداب شروع ہو جاتے ہیں. وہ سارے حقائق جو انسان اس دنیا میں نہیں مانتا وہ اس جان کے نکلنے کے بعد سارے اس کے سامنے ہو جاتے ہیں. تبھی تو حدیث میں آیا ہے نا کہ جب کافر کی جان نکلنے لگتی ہے دنیا سے، اس کا لائن کٹتی ہے تو اس کی جان زبردستی جسم میں گھس جاتی ہے کہ میں نہیں نکلتی. آگے ہول ہے، آگے پریشانیاں ہیں، خوفناک عذاب ہیں، اس کو نظرتے ہیں. دنیا سے تو کٹ گیا،
اگلی زندگی سامنے آ گئی، وہ گھس جاتا ہے اپنے جسم میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتے اندر غوطہ لگا کے زبردستی کھینچتے ہیں. والنازعات غرقا، قسم ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. اور کافر کی جان میں غوطہ لگا کے زبردستی کھینچتے ہیں. اور ان فرشتوں کی قسم والناشطات نشطا، یہ ایک مومن کی روح کو آسانی سے لے لیتے ہیں. ایک مومن کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہے، اسے احساس ہوتا ہے مطمئن نفس تھا دل دنیا میں، اور اسے خوشخبری مل گئی اس وقت، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ بشارت مل جاتی ہے اسی وقت جب ادھر سے آنکھیں ہٹی ادھر لگی آنکھ، تو اس وقت اس کو خوشخبری مل گئی. ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس، اے وہ جان جس نے زندگی اللہ کے دین پر اطمینان میں گزاری، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس چل. راضیۃ مرضیہ، وہ تیرے اوپر راضی ہے، تو اس پہ راضی. اعلان مل گیا فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں مل جا، وادخلی جنتی، اور میری سامنے پوری فراخ جنت ہے، چلا جا اس میں. جب یہ خوشخبری ملتی ہے وہ آگے جانا چاہتا ہے، اور فرشتے اس کی جان کو، روح کو آسانی سے لے لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا من کارہ لقاء اللہ کارہ اللہ لقاءہ، ومن راضی لقاء اللہ راضی اللہ لقاءہ. جو اللہ کو نہیں ملنا چاہتا، اللہ بھی اس سے ملاقات نہیں ہونا چاہتا، اللہ بھی کہتا پرے دفع ہو میرے سے. اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی فرماتا ہے کہ میرے ساتھ آ جا، اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت، موت کو تو ہر کوئی ناپسند کرتا ہے. یہ آپ نے جو ایمان اور کفر کی نشانی بتا دی کہ مومن اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور کافر اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. موت تو کوئی بھی نہیں چاہتا، مومن بھی نہیں چاہتے، کافر بھی نہیں چاہتے. میرے سمجھ نہیں آئی بات. سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا نہیں سمجھی، جس وقت اس دنیا سے لائن کٹتی ہے اور آگے کی طرف نظر ملتی ہے، اس وقت جو اللہ کی ملاقات چاہتا ہے اللہ سے اس سے ملنا چاہتا ہے. اس وقت جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ اسے نہیں ملنا چاہتا. یہ اس وقت کی بات ہے، دنیا کی بات نہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا فقد قاما قیامت ساعتہ، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. اس لیے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر انسان سوچ لے، غور کر لے کہ کل کے لیے اس کے پاس کیا ہے. واتقوا اللہ، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اس کا جلال اور اس کی عظمت کا احساس کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے ہر عمل پہ اس کی خبر ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اللہ کو بھول چکے ہیں. پھر اللہ ان کو نسیان کرا دے گا، ان کا اپنا آپ مفاد بھی. فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں. اب دو طبقے بن گئے، ایک جہنم والے جو فاسق ہیں، اور ایک جو پوری زندگی ایسی گزارتے ہیں کہ اللہ کی رضا ہمیں کس طرح ملے گی. یہ اصحاب الجنہ ہیں اور دوسرے اصحاب النار ہیں. آگے ارشاد اللہ یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون، جنت والے وہ کامیاب ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہیں. یہ انگلی کا اشارہ کیا، ایک انگلی تھوڑی سی آگے ہے ایک پیچھے ہے. تو میں تھوڑا سا پہلے آ گیا، میرے ساتھ ساتھ قیامت آ رہی ہے.
ایک مثال آپ نے یہ ارشاد فرمائی. ایک اور موقع پہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے، شعب الایمان بہقی کی روایت ہے کہ اس طرح سمجھو دنیا اور آخرت کو کہ ایک کپڑا ہے، کپڑا، اس کپڑے کو پھاڑ دو، آخری چند دھاگے باقی ہیں، باقی سارا کپڑا پھٹ چکا ہے، بس وہی دھاگے دنیا کی بقایا ہے، اتنی سی دنیا باقی ہے، باقی سارا کپڑا پھٹ چکا ہے، یہ دنیا ختم ہو چکی ہے. اس تھوڑے سے وقت میں اگر تمہیں موقع مل گیا اللہ کو راضی کرنے کا، غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. مثل حاجی دنیا مثل شق ثوب من اول الی آخر ہی، اس دنیا کی مثال کپڑے کی مانند ہے کہ کپڑے کو پھاڑ دیا گیا، صرف آخر میں چمٹا ہوا ہے، تھوڑا سا بچا ہوا ہے. تو فیوشک ان ینقطع، جس دن وہ کٹانا دنیا ختم اور آخرت آ گئی، قیامت آ گئی. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہو کہ یہ دنیا کی زندگی چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ بنیں گے، اس کی کوئی مجھے مثال سمجھائیں، اس کی کوئی دلیل پیش کریں کہ جب ایک انسان مٹی بن جاتا ہے، ہڈیاں اس کی ختم ہو گئیں، بوسیدہ ہو گئیں، پھر وہ کیسے بنے گا؟ میرے سمجھ نہیں آئی بات. میں مانتا ہوں اللہ فرماتا ہے، لیکن میری عقل میں آ جائے کوئی دلیل ایسی ارشاد فرمائے. آپ نے سادہ انداز میں اس کو سمجھایا. یہ میں اسی لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے آپ کے ذہن میں بھی دلائل ہونے چاہیے، اس لیے بتا رہا ہوں. آپ نے اسے مثال دی تھا نا دیہاتی، آپ نے فرمایا یار تو ایک وادی میں سے گزرتا ہے. وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، یہ ادھر پہاڑ ہے ادھر پہاڑ ہے، درمیان میں میدانی علاقہ، اس کو وادی کہتے ہیں. جب تو ابتدا میں آیا ایک دن تو وہاں خشکی تھی، کوئی ہراول نہیں ہے، خشکی ہے اور کوئی پودے نہیں، دھول اڑ رہی ہے. اللہ نے بارش دی اور اسی وادی میں پھر سبزہ اگاتا ہے، ہرا بھرے کھیت بن جاتے ہیں. یہ تو نے منظر دیکھے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو روزانہ دیکھتے ہیں منظر، ہر سال دیکھتے ہیں. فرمایا اسی طرح سمجھو ایک انسان یہ ختم ہو گئے اور پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا کہ یہ پھر دوبارہ بن جائیں گے. میں مثال دے کر تجھے سمجھاتا ہوں. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقابلے رہتے تھے ہندوؤں کے ساتھ. ایک ہندو پنڈت نے سوال پیدا کر دیا کہ مولانا صاحب آپ کہتے ہو کہ یہ دنیا دوبارہ بنے گی، ہم پھر مٹی میں سے نکل آئیں گے، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا، کوئی عقلی دلیل پیش کریں. کوئی عقلی دلیل ہمارے سامنے آئے اس کی. مولانا بے ساختہ فرماتے ہیں یہ بتا، ایک تالاب ہے جنگل میں یا کسی آبادی میں، اس تالاب پہ مینڈکیں ہوتی ہیں، بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مینڈکیں ہیں اور وہ ٹراتی ہیں. بارشوں کے تالاب جو ہوتے ہیں نا جنگلوں میں دیہات میں، وہاں مینڈکیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو مینڈکیں ہیں، مینڈکیں زندہ ہیں. رفتہ 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 تالاب ختم ہو گیا، خشک ہو گیا اور وہ مینڈکیں بھی مر گئیں. پانی نہیں ہے، مر گئیں، مٹی بن گئی. بارش ہوتی ہے، وہ تالاب پھر بھر جاتا ہے. رات نہیں گزرتی، سویرے سویرے پھر لاکھوں کی تعداد میں مینڈکیں پھر موجود ہوتی ہیں. وہ کہاں سے آ گئی ہیں؟ اور اسی طرح ٹرا رہی ہوتی ہیں. وہ یہ عقلی دلیل ہے کہ ہم دوبارہ اسی طرح بن جائیں گے. بڑی زبردست دلیل دی مولانا نے، اور وہ ہار گیا آگے سے پنڈت صاحب. تو اس طریقے سے آپ غور و فکر کیا کریں. اللہ رب کریم نے ہمیں غور و فکر کی عادت اور غور و فکر کی تلقین کی ہے. تیری میری عظمتوں کا تمہیں اعتراف اور یقین آئے گا. سورہ قاف میں اور دلیل دی ہے. یہ دیکھو لمبی لمبی کھجوریں زمین میں سے نکل آتی ہیں، یہ میٹھے میٹھے پھل زمین میں سے نکل آتے ہیں. جب ایک خشک مٹی میں سے، بے مزہ مٹی میں سے، مٹی کھاؤ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مٹھاس ہے اس میں، نہ کڑواہٹ ہے اس میں، کچھ بھی نہیں.
لیکن اسی مٹی میں سے درخت نکلتا ہے. درخت کو چباؤ کوئی مٹھائی نہیں ہے. بڑا بن گیا, اسی میں پھل لگا, وہ مٹھاس والا پھل بن گیا خوبصورت. وہ کہاں سے بن گیا ہے؟ رب کائنات کی عظیم قدرت سے بن گیا, اس کے حکم سے بن گیا ہے. اسی طرح ہم بھی اس مٹی میں سے نکل کے پھر دوبارہ بن جائیں گے. یہ بھی ایک دلیل ہے. بھیڑ بکریوں کو ہم توڑی کھلاتے ہیں, گھاس کھلاتے ہیں. کسی لیبارٹری میں لے جائیں آپ, توڑی میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلے گا. اس میں نہ آئرن ہوگی, لوہا ہوگا, اس میں نہ پانی ہوگا, اس میں نہ چونا سفیدی ہوگی جو دودھ میں ہوتی ہے, مٹھاس نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہے. چاہے آپ گھاس چرائیں یا توڑی چرائیں, جو چیز چرائیں, پانی جو پلاتے ہیں اس پانی میں دودھ نہیں ہے. یہی چیز بھیڑ بکری نے کھائی ہے, نہ گائے بھینس نے کھائی ہے. جو چیزیں کھائی ہیں ان کو آپ کشید کریں, آپ لیبارٹریوں میں لے جائیں, ایک قطرہ دودھ نہیں نکلے گا. لیکن رب کائنات کی بنائی مشینری میں چھوٹی سی مشین اندر لگا دی ہے اس نے. قرآن فرماتا ہے خون اور گوبری کے بیج میں سے میں تمہارے لیے میٹھا دودھ نکال دیتا ہوں. اس کی اوجڑی ہے, اس کا گوبر ہے, اس کی وہ خون ہے, آلودگیاں ہیں, ان کے بیچوں بیچ رگیں ہیں, اس کی دودھی ہے نیچے, وہ دودھی میں دودھ بن جاتا ہے. یہ اللہ کی ایک مشینری چھوٹی سی توڑی چری ہے, گھاس چری ہے, لیکن میٹھا دودھ اس میں سے برآمد ہو رہا ہے. یہ دلائل اپنے ذہن میں لایا کریں اور پھر اللہ کی عظیم قدرتوں کا احساس کریں. اسی طرح ہم نے بھی زمین میں سے دوبارہ نکلنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا, اس کے نیچے نیچے ایک ہلکا چھوٹا سا منکا ہوتا ہے, یہ ختم نہیں ہوتا, یہ پڑا رہے گا. اور جب اللہ کی بارش آئے گی نا آخری, اس میں سے پھر انسان نکل آئے گا, بن جائے گا دوبارہ. یہی انسان جو مٹی بن گیا تھا, یہی ہڈیاں جو مٹی بن گئی تھیں, دوبارہ وہ بنائے گا. قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون. اے میرے پیارے رسول اعلان فرما دیں, ان الموت الذی, جس موت سے تم بھاگتے ہو, فانہ ملاقیکم, یہ تمہیں ضرور ملے گی, تمہیں چھوڑے گی نہیں. جتنا بھاگتے رہو نہیں بھاگو گے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ, پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس ذات کے سامنے جو ہر چھپی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کر کے آئے ہو وہ بتائے گا کہ یہ کر کے آئے ہو. مالک کائنات کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اپنی شکل و صورت بھی اسلامی بناؤ, اپنا لباس بھی اسلامی بناؤ, اپنی خوراک بھی اسلامی بناؤ. مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اور بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے جو شفاعت کے متلاشی ہیں, انہیں جو چاہیے کہ اپنی سیرت, اپنی صورت, اپنی شکل, اپنا حلیہ اللہ کے رسول کی مطابقت میں بنائیں, تاکہ وہ پہچان بھی سکے کہ میرا ہے. اور اگر شکل و صورت یہودیوں والی بنائے رکھی ساری زندگی, لباس یہودیوں والا پہنتے رہے بے پرد, ساری سیرت اور عملی زندگی کافروں والی بنائے رکھی اللہ کی نافرمانی میں, بے نمازی میں, تو کس طرح وہ پہچانیں گے, کس طرح سفارش کریں گے کہ اللہ یہ ہمارا ماننے والا ہے, کوتاہیاں اس سے ہو گئی, معاف کر دے. معافی ہو جائے گی لیکن کچھ بنے گا صحیح اس کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث سے بات ساری سمجھ آتی ہے کہ جب تم مسجد سے اذان گونجے نا, اذان کی اللہ اکبر اللہ اکبر, ساتھ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر, تاکہ اس کائنات میں اللہ کی کبریا کا تمہیں احساس ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ جب کہے گا تم کو اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں.
نہ کسی کے لیے سجدہ روا ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ کوئی روزی رساں ہے، نہ کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی اس کے سوا معبود نہیں۔ اس میں بہت بڑی بات کہلوا دی ہے، اور میں یہ دلی اقرار کرتا ہوں کہ اطاعت صرف محمد رسول اللہ کی، اشہد ان محمد رسول اللہ ساتھ کہے کہ اللہ کے رسول وہی ہے، پیغام انہی کا چلے گا، حکم ان کا چلے گا، فرما برداری انہی کی ہے، یہ کہے۔ اور پھر کہے حی علی الصلاح پہ کہ نماز کی طرف آؤ لوگو، وہ کہے جی آیا، میں اپنے کام چھوڑنا اور نماز کی طرف آنا اللہ کی توفیق سے ہوگا، ابھی آیا۔ یہ ایک طرف ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میں۔ حی علی الفلاح میں ندا لگی، پوری شریعت کامیاب ہے، اس کی طرف آؤ۔ صلاۃ میں تو نماز کی دعوت ہے، اور فلاح میں پوری شریعت کی دعوت ہے کہ وہ دین اور وہ شریعت جو کامیابی میں منتج ہوگا اس کی طرف آؤ۔ وہ پھر عرض کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، گناہ چھوڑنا اطاعت اللہ آپ کی توفیق سے ہے، میں آیا، اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر آگے عرض ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، لا الہ الا اللہ، ساتھ یہ کہتا ہے۔ اس کے بعد پھر درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ صحیح مسلم کی روایت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ، اے اللہ تو مالک ہے اس مکمل پکار کا، اس مکمل پیغام کا جو ابھی اس مسجد والے نے دیا ہے، اس کا مالک مولا تو ہے، اور اس نماز کا جو اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی ہے آپ اس کے مالک ہیں۔ میری عرض یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک کو اس مقام وسیلہ تک پہنچانا جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وعدہ تو ہو چکا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن ہم مانگنے والے بنے تاکہ اس شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، جس مقام محمود کا اللہ آپ نے ان سے وعدہ کیا ہوا وہ پورا کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص اس انداز میں زندگی گزارتا ہے اس کے لیے میری سفارش لازم ہے، واجبت لہ شفاعتی۔ اللہ کے رسول کی شفاعت مانگتے ہو تو نمازی بنو، نماز کے آداب اختیار کرو، پوری فلاح والی شریعت کو اپناؤ، ورنہ شفاعت کی توقع بے معنی ہے، بے سود ہے۔ ہمیں سب کچھ بتا دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس سوچ لے کل کے لیے کیا ہے اس کے پاس، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اس لیے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ جو عادات اچھی آپ اپنا لیتے ہیں اس پہ دوام اختیار کریں موت تک۔ نماز شروع کی ہے تو اس کی پابندی کریں، صلاۃ کے دوام اور حفاظت اور خشوع کا حکم ہے قرآن میں۔ ایک جگہ دوام کی بات ہے، ایک جگہ حفاظت کی بات ہے، ایک جگہ خشوع کی بات ہے۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ کا معمول بنائیں، اور علم مسائل دین کے پوچھنا، دین کے مسائل سے آگاہی یہ لازم۔ باقاعدہ دروس یا باقاعدہ اجتماعات میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، اس لیے ہر فرد کا، ہر مسلمان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ کا دین سکھائے، اللہ کے دین کی پہچان کرائے، صحیح عقائد بتائیں اپنے اولاد کو، بچوں اور بچیوں کو، نماز کا طریقہ بتائیں، روزے کا طریقہ بتائیں۔ یہ صرف امام مسجد کی ذمہ داری نہیں، یہ آپ میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر فرد راعی ہے، حاکم ہے اپنے رعایا پہ، اور اس کی رعیت کے حوالے سے اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے رعیت کو کس حد تک درست رکھا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ۔ بھائیو، موت کا وقت کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لو، اور طلب علم
دین پوچھنا، دین کی واقفیت حاصل کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔